بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں غزوہ خیبر کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور آج یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ سفر رات کے وقت ہوتا تھا۔ یہ سفر رات کے وقت ہوتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے عامر بن سنان بن اکوع رضی اللہ عنہ سے کہا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ کسی شخص نے عامر بن سنان بن اکوع رضی اللہ عنہ سے کہا، کوئی خدا ہی سنائیے کہ دل بہلے۔ کہ کوئی خدا ہی سنائیے کہ دل بہلے۔ کہ کوئی خدا کہتے ہیں، گانا کو کہتے ہیں، نغمہ کو کہتے ہیں، اشعار کو کہتے ہیں، یعنی وہ اشعار جو سفر کے موقع پہ کہے جاتے ہیں، جو نغمہ یا گانا جو سفر کے موقع پہ، جیسے اونٹ پہ سواری کر رہے ہیں تو اونٹ کے اوپر بیٹھ کر سفر کے دوران جو نغمہ سنایا جاتا ہے تاکہ دل بہلے، اور اونٹ ہے تو اونٹ کو بھی جو ہے وہ چلنے میں آسانی ہو، اس کو بھی اچھا لگے چلنے میں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی خدا، تو اسے خدا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نغمہ کو جو سفر کے موقع پہ جو سنایا جاتا ہے اسے خدا کہتے ہیں۔ کوئی خدا ہی سنائیے کہ دل بہلے اور سفر کی تکان رفع ہو۔ سفر کی تکان رفع ہو۔ تکان یعنی تھکن، ٹھیک ہے، تھکن کو تکان بھی بولتے ہیں، اور سفر کی تکان رفع ہو۔ انہوں نے نہایت خوش الحانی سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے وہ چند اشعار پڑھے۔ انہوں نے نہایت خوش الحانی سے، خوش الحانی مطلب اچھی آواز سے، ٹھیک ہے، اچھے لہجہ سے، خوب اچھی آواز میں، خوش الحانی سے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے وہ چند اشعار پڑھے جن میں پہلے شاعر نے خدا کا اسلام کی برکت عطا، جن میں پہلے شاعر نے خدا کا اسلام کی برکت عطا فرمانے پر شکریہ ادا کیا ہے۔ پھر نیک عملوں کی توفیق اور دشمنوں پر غلبے کے لیے دعا کی ہے۔ پھر نیک عملوں کی توفیق اور دشمنوں پر غلبے کے لیے دعا کی ہے۔ اس نظم کے مضمون اور عامر بن سنان کی خوش الحانی نے تمام قافلے کو ایسا محو کر دیا۔ اس نظم کے مضمون اور عامر بن سنان کی خوش الحانی مطلب اچھی آواز نے تمام قافلے کو ایسا محو کر دیا۔ محو مطلب یعنی اس اشعار میں ایسا اسے گم کر دیا، ایسا وہ اس میں محو ہو گئے، گم ہو گئے، کر دیا کہ سفر کی تمام کلفت دور ہو گئی۔ کہ سفر کی تمام کلفت بھی تھکان کو کہتے ہیں، تمام کلفت دور ہو گئی اور سارے لوگ نہایت سرعت کے ساتھ چلنے لگے۔ سرعت یعنی تیزی۔ اس حال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے؟ اس حال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے
جو خدا پڑھ کر اونٹوں اور آدمیوں کو تیز چلا رہا ہے لوگوں نے عرض کی عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اس پر رحم کرے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیوں نہ اسی حال میں رہنے دیا کہ وہ ہمارے ساتھ عرصے تک زندگی گزارتا اور ہمیں اپنی صحبت سے فائدہ پہنچاتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول پر تم حیران ہوگے تم حیران ہوگے کہ انہوں نے یہ کیا کہا سو اس کی وجہ بھی سن لو اس کی وجہ بھی سن لو کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کسی شخص کی نسبت خصوصاً لڑائی کے وقت ایسے الفاظ نکلتے تو سمجھا جاتا کہ یہ اس شخص کے واسطے شہادت کی پیشن گوئی ہے پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ یعنی مستقبل میں کوئی بات ہوگی تو وہ پہلے سے اگر اس کے بارے میں کچھ بتا دیا جائے کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے تو اسے پیشن گوئی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیشن گوئی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حسرت کے ساتھ الفاظ مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حسرت کے ساتھ الفاظ مذکورہ، حسرت یعنی امید کے ساتھ الفاظ مذکورہ الفاظ یعنی اوپر جو الفاظ ذکر کیا گیا ہے اسے مذکورہ کہتے ہیں. مذکورہ یعنی ذکر کیا ہوا. الفاظ مذکورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے. خیبر میں پہنچنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد اور بنی غطفان سے جو خیبریوں کے معاون و مددگار تھے خیبر میں پہنچنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد اور بنی غطفان سے جو خیبریوں کے معاون و مددگار تھے کہلا بھیجا کہ تم اس موقع پر الگ رہو مگر انہوں نے اس بات کو نہ مانا بلکہ
ایک مہینہ تک برابر ان کی ایک قسم کی امداد کرتے رہے، بلکہ ایک مہینہ تک برابر ان کی ایک قسم کی امداد کرتے رہے اور ان کے جانبدار ہو کر لڑتے بھی رہے اور ان کے جانبدار ہو کر لڑتے بھی رہے اور ان کے جانبدار مطلب ان کی طرف سے، ان کی جانب سے ان کی لڑتے بھی رہے۔ آخر میں جب دیکھا کہ مسلمان فتح پر فتح پاتے اور غالب ہوتے چلے جاتے ہیں، آخر میں جب دیکھا کہ مسلمان فتح پر فتح پاتے، فتح پر فتح یعنی جیت، فتح جیت، جیت پر جیت پاتے اور غالب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو ان سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے، تو ان سے الگ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد کرداریوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد کرداریوں کا کچھ خیال نہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی اور اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ تو یہ پورا واقعہ ہے غزوہ خیبر کا۔